خوش رہنا سیکھیں، خود کے لیے جینا سیکھیں، اپنی فیملی کے لیے جینا سیکھیں اور اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے طریقے نکالیں، کیونکہ کسی کے بھی الفاظ، کسی کے بھی برے الفاظ، کسی کے برے القابات اور کسی کے برے خیال جو ہیں وہ آپ کی اپنی زندگی کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنی لائف میں اس حد تک اپنی خوشیوں میں گم ہو جانا ہے کہ کسی کے الفاظ آپ کو کچھ نہ کہہ سکیں، نہ آپ فیل کر سکیں اور نہ ہی آپ کا کچھ بگاڑ سکیں، کیونکہ اس طرح سے آپ اپنی لائف میں اگر یہ اپنائیں گی، یہ طریقے کریں گی جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، تو یقین مانیں کہ آپ ایک بیٹر لائف سپینڈ کر سکتی ہیں۔ خود کو مرجھانے نہ دیں۔ تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا نیو ولاگ۔ السلام علیکم میری بیوٹیفل فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے ہیں۔ جیسا کہ آج کے تھمبنیل سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج ہم لوگ کس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو گھر کی ڈیلی روٹین ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ ابھی میں سبزی لینے کے لیے آئی تھی اور سبزی میں نے پیاز وغیرہ لیے تھے اور لے کر میں گھر واپس آ گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ تو جی اب میں یہاں پر اپنی کوکنگ کو سٹارٹ کر دوں گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کسی کے الفاظ آپ کا سانس بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر خوش ہیں، آپ اپنی لائف میں ایک اچھی لائف سپینڈ کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ بڑی ایک ہیپی لائف سپینڈ کر رہے ہیں، تو آپ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ خوش رکھا ہوا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی دیا کریں اپنی فیملی کا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری بری نظر ایسی ہوتی ہیں جو کہ اگر لگ جائیں تو آپ کو پھر بچا نہیں سکتی ہیں، کیونکہ ایک حاسد کی جو نظر ہوتی ہے اور ایک جو بد نظر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بری ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اور حاسد کی جو اگر نظر لگ جاتی ہے نا تو بس ہر چیز پھر ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو آپ نے ایوائڈ کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے لیے آپ جو بہتر سمجھتی ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ تعلق رکھنے میں آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے تو آپ تعلق رکھیں، لیکن اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں مجھے کسی کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق نہیں رکھنا ہے، صرف سلام دعا کی حد تک رکھنا ہے، تو اتنا رکھیے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ کسی کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے ہیں، کسی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جی میں بنا رہی ہوں آج دال چاول، اور سب سے پہلے تو میں دال بناؤں گی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا میں شیئر کروں گی۔ اور میں سمپل طریقے سے ہی دال بناتی ہوں، میں بہت زیادہ کوئی مسالہ وسالہ بنا کر یا ویسے کوئی میرا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ ہاں سمپل طریقے سے میں جو نا وہ دال بناتی ہوں، سارے مسالے وغیرہ دال میں ایک ساتھ ہی میں ڈال دیتی ہوں، پیاز ٹماٹر وغیرہ ہر چیز ایک ساتھ ڈال کے میں ان کو چولہے پر چڑھا دیتی ہوں، اور پھر یہ پکتی رہتی ہے اور بڑے اچھے سے جب پک جاتی ہے، تھوڑا سا مطلب ٹائم رہ جاتا ہے، تو میں اس میں چکن مسالہ ڈال دیتی ہوں، یا چکن کیوبز کا ایک جو کیوب ہوتا ہے وہ لازمی ڈالتی ہوں، اس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے۔ تو جی اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اب آپ نے اپنی روٹین میں یہ چیز شامل کر لینی ہے کہ آپ نے نا کسی کی باتوں کو زیادہ دل پہ نہیں لینا، آپ نے کسی کی باتوں کو دل سے لگا نہیں لینا کہ اگر مجھے کسی نے یہ بات کہہ دی ہے، فار ایگزامپل آپ اپنی لائف میں بڑی ہیپی ایک لائف سپینڈ کر رہی ہیں، آپ بہت زیادہ خوش ہیں، تو اگر کوئی دوسرا آپ کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے نا، اور کچھ آپ کے اوپر طنز وغیرہ بھی کر رہا ہے، آپ کو کچھ بول بھی رہا ہے، تو آپ نے اگنور کرنا ہے، آپ نے اس چیز کو دل پر نہیں لے لینا، کیونکہ اگر آپ کسی دوسرے کی باتوں کو دل پر لیں گی، آپ کسی دوسرے کی باتوں کو بہت زیادہ سوچیں گی، تو آپ ڈپریشن میں چلی جائیں گی۔ تو ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے، کیونکہ آپ اگر ان چیزوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے نا، تو آپ کی اپنی فیملی لائف جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اچھے گزار رہی ہیں نا، وہ تباہ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گی۔ آپ کی فیملی آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ایک ہاؤس وائف جو ہوتی ہے نا وہ گھر کو اچھا بنانے میں اور برا بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ جینٹس کا پورا دن باہر گزرتا ہے، جینٹس کا کوئی کام نہیں ہوتا گھر کو بنانے یا بگاڑنے میں۔
جو اصل مین جو ایک کہہ لیں کہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، میں یہ کہتی ہوں، ہسبینڈ تو ہوتے ہی ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن ہسبینڈ کے بعد جو ہوتے ہیں وہ ایک ہاؤس وائف ہوتی ہے. ہاؤس وائف ہر چیز کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں. اگر ہاؤس وائف ایک مدر ہی ہر چیز کو لے کر بیٹھ جائیں گی تو پورا دن ایک تو ویسے بھی بہت زیادہ خراب گزرے گا کہ فلاں بندے نے مجھے یہ بات کہہ دی ہے، اب وہ اس کو پورا دن لے کر بیٹھی رہیں گی. آپ اسی ٹائم میں اگر بچے آتے ہیں اسکول سے تو وہ ان کو اگنور کر دیتی ہیں، اسی بات کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان چیزوں کو پھر اگین رپیٹ کر رہی ہیں کہ مجھے اس نے یہ بات کہہ دی ہے، مجھے اس نے یہ بات کہہ دی ہے. تو پورا دن تو آپ کا برا گزرے گا ہی، اچھا نہیں گزرے گا، پورا دن آپ کا برا گزرے گا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایک آنیسٹلی بات کہوں کہ آپ کا اندر سے جو ایک خون ہے نا وہ بھی کم ہوتا رہے گا. آپ اپنے لیے نقصان کر رہی ہیں کسی دوسری کی باتوں کو دل پر لگا کر. میں نے بہت ساری فیملیز ایسی دیکھیں، بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ ایک ہی بات کو بس پورا دن لے کر بیٹھے رہتے ہیں. یا تو وہ اپنے بچوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اسی بات کے ساتھ، کیونکہ ان کو اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ مجھے کسی نے یہ بات کہہ دی ہے. تو اس بات کو لے کر پورا دن پہلے تو وہ خود سوچتی رہتی ہیں، پھر جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے سامنے اسی بات کو رپیٹ کرتی رہتی ہیں. جب شام میں رات میں ہسبینڈ آتے ہیں تو پھر وہ اسی چیز کو اپنے ہسبینڈ کے سامنے بھی رپیٹ کرتی رہتی ہیں. تو سمجھیں کہ پورا دن ہو گیا تباہ. تو یہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ کسی کے بھی الفاظ آپ کا سانس بند کرنے میں، آپ کو مارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہاں کوئی بھی کسی کو کھانے کے لیے نہیں دیتا. ہمارا جو معاشرہ ہے یہاں اس دنیا میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھو، اپنی فیملی کو دیکھو، اپنے گھر کو اور اپنے خوشیوں کو دیکھو کہ جس چیز سے آپ خوش ہو جاتی ہیں نا، جسٹ آپ نے وہ کام کرنا ہے. آپ نے کسی کی باتوں کو سن کر کے کسی نے آپ کے لیے یہ بات کہہ دی ہے، یقین کریں کہ آج آپ کے منہ پر جو میٹھا بن کر آپ کی تعریفیں کر رہا ہے نا، آپ ذرا سا اس سے ہاتھ کھینچ لیں گے نا، آپ کو اس کی اصلیت پتہ لگ جائے گی. وہی بندہ آپ کی دنیا جہان کی برائیاں کر رہا ہوگا بیٹھ کر. تو آپ کسی کو اگر خوش نہیں کر سکتی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ کسی کو تکلیف بھی نہ دیں. میرا خود کا ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہے یہ، میرے ساتھ ایک بہت بڑا یہ تجربہ میرے ساتھ سمجھیں کہ ہو گیا کہ میں جن لوگوں کو اچھا سمجھتی تھی ان لوگوں کو جسٹ مجھ سے فائدے چاہیے تھے. جب میں نے اپنے ان فائدوں کا ہاتھ روک لیا تو ان لوگوں کو میں بری لگنے لگی. ایک ٹائم تھا کہ وہ لوگ میری ہر جگہ بیٹھ کر تعریفیں کیا کرتے تھے، ہر جگہ بیٹھ کر، لیکن جہاں میں نے اپنا ہاتھ روکا وہیں میں ان لوگوں کو بری لگنے لگ گئی. تو یہ دنیا مطلبی ہے، اور جب تک آپ کا مطلب جب تک ان لوگوں کا مطلب آپ سے پورا ہوتا رہے گا، وہ لوگ آپ کی تعریف کرتے رہیں گے اور آپ کو سمجھیں کہ وہ اپنے مطلب کے لیے یوز کرتے رہیں گے. تو کسی کی بھی باتوں کو نا، میں اگین یہی بات رپیٹ کروں گی کہ کسی کی باتوں کو آپ نے نا دل پر نہیں لینا، کسی کی بات کو آپ نے سچ نہیں سمجھ لینا ہے، بے شک وہ تعریف کے معاملے میں ہوں یا طنز کے معاملے میں. لوگ تنقید کرتے ہیں اور تنقید اس حد تک کرتے ہیں کہ آپ کا پورا دن تباہ کرنے کے لیے ان کا کوئی ایک فقرہ ہی کافی ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو اگنور کریں گی، آپ ان چیزوں کو اگنور کر کے آگے بڑھیں گی، تو جو تنقید کرنے والا ہوگا اس کے مائنڈ میں یہ آئے گا کہ میرا کہا اس پر کوئی اثر ہی نہیں کر رہا ہے. تو ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ایک ہی چیز کو لے کر بیٹھے رہیں. نہیں، آگے بڑھیں. آپ کی لائف میں بہت کچھ ہے، اچھا بہت کچھ ہے، وہ سب کچھ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک ہاؤس وائف پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ صبح اچھے موڈ کے ساتھ اٹھیں، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو اچھے موڈ کے ساتھ آپ کام پر بھیجیں، اسکول بھیجیں. اس کے بعد آپ اپنے گھر کے جو ڈیلی کے کام ہیں وہ آپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی رہیں، درود شریف پڑھتی رہیں، کلمہ پڑھتی رہیں. یقین مانیں کہ خود بھی خوش رہیں گی، آپ کی فیملی بھی خوش رہے گی. اور جب آپ کے ہسبینڈ آتے ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے آتے کے ساتھ ہی گھر کے جھمیلے ان کے سامنے کبھی بھی ڈسکس نہ کریں، کبھی بھی ڈسکس نہ کریں. اچھا جی، میں یہاں پر جا رہی ہوں، کچھ مجھے سامان چاہیے تھا تو مجھے جانا تھا، اس لیے پھر میں نے سوچا کہ چلے میں ابھی چلی جاتی ہوں. تو میں ابھی جا رہی ہوں بازار، اور بازار سے مجھے کچھ چیزیں چاہیے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں واپس آ کر شیئر کروں گی. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ کہ جب آپ کے ہسبینڈ واپس آئیں تو کبھی بھی ان کے سامنے گھر کا جو رونا دھونا ہے وہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہیے.
کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہسبینڈ بڑے اچھے موڈ کے ساتھ گھر آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ کسی بہت بڑی پریشانی کو لے کر گھر آئے ہوں، ان کا مائنڈ بالکل بھی فریش نہ ہو، لیکن وہ گھر کس لیے آتے ہیں کہ ان کا مائنڈ فریش ہوگا۔ تو کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو آتے کے ساتھ ہی تنگ کرنا نہ شروع کریں، خود بھی خوش رہیں، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو بھی خوش رکھیں۔ آپ ایک ہیپی لائف اسپینڈ کر سکتے ہیں، جسٹ آپ نے اپنے فیملی کو دیکھنا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ہاؤس وائف پر، ایک مدر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے خوش رکھ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خود پر توجہ دیں، اپنی کیئر کریں۔ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے پورا دن آپ رونا دھونا مچا کر رکھیں گے، پورا دن آپ فیل ہی کرتی رہ جائیں گے، اس سے آپ کی آنکھوں کے ارد گرد ہلکے پڑ جائیں گے، سوئیں گی نہیں تو نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، سوچتی رہیں گی۔ تو کسی کے بھی الفاظ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بھی کئی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اپنے بارے میں سوچیں، خوش رہیں گی۔ دنیا کا کام ہے بولنا، اور دنیا بولتی رہتی ہے، تو ان چیزوں کو اگنور کر کے اگر آپ ایک مسکرا کر اپنی لائف کو سپینڈ کرتے ہیں، تو جو تنقید کر رہے ہیں نا آپ کے اوپر، جو طنز کر رہے ہیں، جب وہ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھیں گے تو یقین مانیں کہ وہ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بندہ اتنا ہیپی کیسے ہے۔ تو جی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، سمجھ میں آئی ہوں تو لازمی کامنٹ کر کے مجھے بتائیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔